السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جیل میں کس کام پر مجبور کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ نے امریکی جیل میں سینیٹر مشتاق سے ملاقات کے دوران کیا انکشاف کیا ہے؟ حکومت کیا کرے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی دنوں میں ہو سکتی ہے؟ یہ سوالات ہیں کچھ، اور ان کے جواب باری باری ہم دیں گے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جیل میں مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جی یہ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو جو ہوں۔ اطلاعات آ رہی ہیں، جو مشتاق صاحب بتا رہے جی ہیں، انہوں نے کیونکہ وہ ملاقات کر کے آئے تھے، ہوں۔ اس کے مطابق عافیہ صدیقی صاحبہ کو نعوذ باللہ جی امریکہ کی جیل میں ہوں، قرآن کریم کی بے حرمتی پہ مجبور ایسے ہی کیا ہے، جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مجبور کیا جاتا ہے ان ہاں، کو۔ تو انہوں نے کچھ مزید بتایا اس بارے میں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو انکشاف ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کیا تھا، جو حالیہ ملاقات ہوئی تھی، تقریباً میرے خیال سے بیک ٹو بیک تین تین ملاقاتیں ملاقاتیں ہوئی تھی، مشتاق صاحب اور ان کی جو بہن ہے فوزیہ فوزیہ صدیقی صدیقی کے صاحبہ ساتھ۔ کی۔ اور ان ملاقاتوں کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہ انکشاف کیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہا ہو سکتی ہیں، اور اس جو بدنام زمانہ جیل ہیں، وہ جو کاٹ رہی ہے، سخت اذیت میں ہے وہ، تو وہ اس سے بھی آزاد ہو سکتی ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ جو قرآن کریم کی ہوں۔ بے حرمتی والا معاملہ ہے جس کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے، یہ تو بہت ہی شرمناک ہے۔ بہت امریکہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا چیمپئن بنتا ہے، علم بردار بنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں جس طرح کے کام ہوتے ہیں، یہ ہو گیا۔ یہ اس سے پہلے ابو غریب کی جیل میں، جی وہاں جو گوانتانامو بے میں، کیوبا کی جیل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ پھر چیمپئن کیسے بنتے ہیں انسانی حقوق کے۔ تو اس میٹر کو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، لیکن اس وقت وہ پرسنل وزٹ پر جی ہیں۔ پرسنل وزٹ۔ انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے، امریکی آفیشلز کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمیں معلومات مل رہی ہیں اس ملاقات کے بعد، بلاول کو چاہیے کہ وہ مشتاق صاحب سے، عافیہ کی بہن سے، ان لوگوں سے ملاقات کریں، اور ملاقات کر کے ان سے باقاعدہ نوٹس ایکسچینج کریں، معلومات حاصل کریں، اور پھر بلاول ایک ٹیم کے ساتھ امریکہ سے رابطہ کریں۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے یہ بات کہی بھی تھی کہ بلاول صاحب صرف ملاقات کو طے نہ کریں، یہ بھی طے کریں کہ عافیہ صدیقی واپس پاکستان اپنوں میں لوٹ کر آئیں۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری کے کرنے کا کام ہے۔ امریکہ کا یہ بلاول کا چوتھا دورہ ہے، 3 سرکاری، 2 پرائیویٹ، بلکہ یہ اگر اس کو ملا لیں تو یہ شاید 5واں بن جاتا ہے۔ تو بلاول تو مسلسل امریکہ جا رہے ہیں، 34-35 دورے کر چکے ہیں غیر ممالک۔ تو بلاول کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، یو ایس آفیشلز کے سامنے ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کی بے حرمتی کا جو معاملہ ہے، جو سویڈن کی حکومت نے بھی اب باقاعدہ اس کو جرم قرار دینے پر غور شروع کر دیا، جی، تو یہ بلاول کو چاہیے کہ اس کو ٹیک اپ اور کریں۔ جمعے کے روز پاکستان میں اس کا یوم تقدیس قرآن کا دن بھی منایا گیا۔ تو بلاول کو ٹیک اپ کرنا چاہیے بہرحال، اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جی اچھا، جب آپ ایسے موقع پر، جب کوئی آپ کا وہاں پر قیدی موجود ہو، پرزنر موجود ہو، اور پھر وہاں پر انسانی حقوق کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں نکل آئیں نا، تو آپ کو اپنا کیس اچھا فوری پچ کرنے کا، گرم لوہے پر ہتھوڑا مارنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یعنی آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ایک سینیٹر آئے تھے، ان کو یہ معلومات ملی ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور پھر آپ باقاعدہ طور پر اس کو دنیا بھر میں فوری اس کی طور پر بات بھی چل رہی ہے، اور شدید اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ فوری اٹھاتے ہیں آپ ایسے موقع پر، تو بلاول کو اٹھانا چاہیے۔ ایک دوسرا، عافیہ کی رہائی ممکن ہے۔ یہ تو ہم نے جب عافیہ کو لے جایا گیا، اور انیشلی یہ پتہ چلا کہ افغانستان لے جائی گئی ہیں، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ امریکہ لے جائی گئی ہیں، تو بار بار سنا کہ اگر پاکستان کے حکمران چاہیں تو یہ ممکن ہے ایسے ہی ہے کہ عافیہ صدیقی کو واپس لایا جا سکے۔ ریمنڈ ڈیوس، شکیل آفریدی، یہ اپرچونٹیز کی صورت میں سامنے آئے، لیکن پرویز مشرف صاحب تو حوالے کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ یوسف رضا گیلانی یا راجہ پرویز اشرف، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بلاول کے والد گرامی، ان کی ایفرٹس کو دیکھنا ہو، میاں نواز شریف صاحب کی 5 برس کی حکومت نون لیگ کی، اس کو دیکھنا ہو، یا پھر عمران خان صاحب کی 3.5 برس کی حکومت، اور پھر یہ حکومت، آپ کو سیریسنس یا سنسیریٹی آف ایفرٹ وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ فوزیہ صدیقی صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی ایک ملاقات ابھی کی ہے، شہباز شریف صاحب کا شکریہ ملاقات کرنے کے بعد کیا ہے۔ اس سے پہلے جب ان کے ویزا کے لیے ان کو اسسٹ کیا گیا تھا،
تب بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا. پھر وہ امریکہ کہیں واپس آ کے ملاقات کی. تو شہباز شریف صاحب سے 2 ملاقاتیں کر کے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. حکومت کوشش کرے تو یہ دنوں کا کام ہے, یہ مشتاق صاحب کو یقین ہے. اچھا میں یہ کہوں گا کہ جو چابی ہے نا عافیہ صدیقی کی رہائی کی, وہ اسلام آباد میں, واشنگٹن میں نہیں ہے. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک حکومت بات کرے گی نا تو وہاں سے کوئی ڈیمانڈ رکھی جائے گی. وہ ڈیمانڈ فرض کر لیجیے, ہم یہ مان لیتے ہیں کہ شکیل آفریدی کی صورت میں یا کسی اور کی صورت میں ہو سکتا ہے, تو دے دینا چاہیے. میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے کہ اس کو رکھ کے کیا اچار ڈالنا ہے. اگر آپ ان کو لے آتے ہیں تو اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی. یہ تو نون لیگ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی, تو نون لیگ کو یہ ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن یہ امریکہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت, وہ شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے, امریکہ کو کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ امریکہ سے یہ بات کر پائیں گے؟ مجھے تو اس بات کے امکانات نظر نہیں آتے. اچھا, جمعے کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عافیہ صدیقی کے کیس کی بازیابی کے کیس کی سماعت ہوئی اور میڈیا سمیت جو بھی دیگر غیر متعلقہ افراد تھے, عدالت نے بلکہ جج صاحب نے ان کو باہر نکال دیا اور ان کیمرہ سماعت کی. اور یہ جو دستاویزات تھے, جو ملاقات عافیہ صدیقی کی امریکی جیل میں ہوئی تھی سینیٹر مشتاق اور فوزیہ صدیقی کے ساتھ, اس کے دستاویز مانگے ہیں عدالت نے. اس کے علاوہ سماعت کو جمعرات تک ملتوی کر دیا ہے اور جو منگل تک یہ دستاویز عدالت نے مانگے. اچھا, ویسے میں توہین کی امان کی درخواست کروں. مطلب یہ لوگ نکل جائیں اور سیکریسی اور پریویسی اور اس طرح کی چیزیں, کیا کرنا ہے ہماری عدالت کو؟ مطلب ہماری عدالت عافیہ کے معاملے پر حکومت کو کہے کہ حکومت اسسٹ کرے, یہی کر لے گی نا؟ یا ہماری عدالت کیا کہے گی؟ ہم جو بائیڈن کو حکم دیتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے, کر سکتے ہیں. اچھا کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ جو بائیڈن رہا نہیں کریں گے تو بس یہ مطلب جو اس حکومت کی نظر میں بندیال صاحب کی اس عدالت کی حیثیت ہے, وہی حیثیت جو بائیڈن کی نظر میں ہماری اس عدالت کی ہے. تو جج صاحب اتنی احتیاط سے لوگ نکل جائیں, کچھ سیکریسی کوئی پریویسی رکھنا چاہتے ہیں, کچھ چیزوں کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر لیں گے یہاں پر؟ اگر یہ جو نکال دیا جائے نا تو یہ پتہ کیسا ہے, میں اور آپ جو ہیں وہ جو بائیڈن کے خلاف کوئی پلاننگ کریں اور ہم جو ہمارے دوست کیمرے پہ موجود ہیں ان سے کہیں نکل جاؤ, مطلب کیا کر لیں گے اب یار؟ اور یہ موجود رہیں یا نکل جائیں تو کیا کر لیں گے؟ کوئی عجیب فضول سی بات ہے. لیکن یہ جب نکالا جاتا ہے نا تو خبر بنتی ہے, جب ویسے ہی معمول کی ہوگی تو نہ تو کوئی خبر بنے گی. ویسے جب چیف جسٹس بولیں کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے, فیصلے پر قائم ہے, تو خبر بنے گی, ورنہ تو ویسے کوئی ریمارکس بتاتا ہی نہیں ہے. اب تو کوئی خبر بھی نہیں بنتی. مطلب میں حیران ہوں, جو تھا نا کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت یاد کرنے پہ یاد غور کرنے پہ یاد آتی. تو بس یہ والے حالات ہیں. طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.